بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے کون سے 3 عمل ہیں جو میاں بیوی کے کرنے سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں؟ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا۔ اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کا سمندر تمہارے گھروں کو ڈبو کر رکھ دے گا، یعنی کہ آپ ایسی پریشانیوں میں پھنس جائیں گے تو کبھی نکل نہیں پائیں گے۔ پریشانیوں کی مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، اس طرح پھنسو گے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا۔ آخر وہ 3 کام کون سے ہیں جن کے کرنے سے انسان تنگ دستی کا شکار ہو جاتا ہے، انسان مصیبتوں اور مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے؟ سونے کی اینٹوں سے بنایا گیا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتا ہے۔ آخر میاں بیوی کے وہ 3 کام کون سے ہیں؟ آئیے حضرت علی سید رضی اللہ عنہ سے جانتے ہیں کہ وہ خطرناک کام کون سے ہیں۔ ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اچانک غائب ہو گیا اور اچانک ہی چلا گیا اور یہ معلوم نہیں کہاں گیا۔ کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کہیں لمبے سفر پر گئے تو واپسی پر آپ تھکے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک گھر دیکھا۔ گھر کی ایک دیوار تھی اور اسی راستے پہ آپ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے نیچے اترے اور سواری سے نیچے اترے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تو آپ نے سنا اس گھر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا شوہر اسے مارتا چلا جا رہا تھا اور اسے بہت دکھ دے رہا تھا، گالی گلوچ کرتا تھا، تانے بھی دیتا تھا اور عجیب و غریب باتیں بھی سناتا تھا کہ بخت جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میں غریب ہو گیا ہوں، میرے گھر کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں جب سے تو میری زندگی میں آئی ہے، پریشانیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے، امیری کے جنازے نکل گئے، غربت عروج پہ آ گئی تو میرے لیے قیامت بن کر آئی ہے، تو میرے لیے عذاب بن کر آئی ہے۔ بیوی آگے سے رو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ شخص باہر نکلا، دیکھ کر پتہ چلا یہ اسی شخص کا گھر ہے جو میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا تو اچانک غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ اس کی بیوی آ گئی، دونوں سامنے آمنے کھڑے ہو گئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بتا تو اپنی بیوی کو کیوں ڈانٹ رہا تھا، کیوں مار رہا تھا، کیوں اس کو تڑپا رہا تھا؟ جب سے یہ میرے گھر میں آئی ہے عورتیں بچے جنم دیتے ہی بچے پیدا کرتی ہے اور اس نے غربت پیدا کی ہے، دوسری عورتیں بیٹی پیدا کرتی ہے، رحمت پیدا کرتی ہے، نعمتیں پیدا کرتی ہے۔ اس نے میرے لیے زوال کو پیدا کیا، اس نے میرے لیے غربت کو پیدا کیا۔ جب سے آئی ہے رزق کے تمام دروازے بند ہو گئے ہیں، میں تو دن بھر غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا ایک بات بتا، یہ شخص کب سے تجھے ڈانٹنے لگا ہے، کب سے تجھے مارنے لگا ہے؟ یہ سن کر عورت رونے لگی۔ عورت کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے اور وہ رو رو کر کہنے لگی یا امیر المومنین، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے میں گھر میں نہیں آئی بلکہ جہنم میں آ گئی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے جہنم میں پھینک دیا گیا ہو۔ وہ اس طرح جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میرا شوہر مجھے کہنے لگا میرے ماں باپ نے مجھے جہیز نہیں دیا، میرا باپ غریب تھا، میرے باپ کے پاس پیسے نہیں تھے، شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا کہ مجھے کچھ نہ دو، میں کچھ نہیں لینا، اب جب بیاہ کر لے کر آیا ہے تو مجھے تانے دینے لگا، تیرے باپ نے کیا تجھے کچھ بھی نہیں دیا، یہاں تک کہ چارپائی بسترا تک میرے پاس نہیں ہے،
یہ مجھے تانے دینے لگا اور مجھے بے عزت کرنے لگا۔ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار محبت کی بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں۔ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار محبت سے بات کرے، پیار بانٹنے، اخلاق بانٹے، لیکن اس کے اندر نہ تو میں نے پیار دیکھا، نہ محبت دیکھی، نہ اچھا اخلاق دیکھا۔ یہ جب باہر جاتا ہے تو باہر والوں کے سامنے تو ایسے مومن پرہیزگار دکھائی دیتا ہے کہ لوگ کہیں یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے، جیسے ہی گھر میں آتا ہے تو فرعون بن جاتا ہے۔ اس نے تو میری زندگی اجیرن بنا دی ہے، لیکن اس کا گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ یا امیر المومنین، میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اب اس کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ یہ مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، مجھے ڈانٹتا ہے یا ذلیل کرتا ہے، مجھے قبول ہے، مجھے سب کچھ قبول ہے، لیکن کم از کم اس کو بولو یہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ اب دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے، یہ تو ساتھ غربت لے کر آئی ہے، ہرگز نہیں۔ انسان اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان کرتوت ایسے کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دیتا ہے۔ غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اب یہ غربت، یہ تنگی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس پر نازل ہو جاؤ، تو بندہ دن بدن تنگ ہوتا نظر آتا ہے، پریشان ہوتا نظر آتا ہے۔ بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آئی، بیوی کے آنے سے تنگ یا غربت نہیں آئی۔ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے اس عمل تک پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت، پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا، یا علی رضی اللہ عنہ 3 خطرناک کام کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلا کام بیوی کو گالی دینا۔ جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ وہ اپنی بیوی کو نظروں سے گر جاتا ہے، یعنی کہ اپنی بیوی کی نظروں میں بالکل گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو۔ نمبر 2، ہر وقت ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہجے اپناتے رہنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے ایک دوسرے کو تانے نہیں دو، یعنی کہ اچھے اخلاق سے بات کرو، اچھے لہجے میں بات کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو فرشتے آپ کے گھر آئیں گے۔ نمبر 3، بیوی کو ناراض کرنا، یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے، شیطان کو راضی رکھتا ہے، بیوی کو مارتا ہے، ڈانٹتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے، پھر اس کے اوپر سب رحمت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور وہ ایسی غربت کے دلدل کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ پچھتاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ تو آپ بھی اپنے گھر میں یہ 3 کام کبھی نہ کریں۔ اپنی بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے رہیں اور اچھی طرح رہیں، نماز پڑھیں اور پرہیزگار بنیں۔ انشاءاللہ آپ اس بات پر عمل کریں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ آپ کا سننا اور میرا سنانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔